اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم نے تھوڑا سا وقت زیادہ لیا لیکن آخر میں یہ بات پھر بھی بتا دیتے ہیں دوستو کہ عظمت صحابہ یہ کانفرنس اور اس سرزمین بامبے میں انشاءاللہ الحمدللہ آج نہیں قرن اول سے سن لینا. قرن اول سے نبی علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے 5 سال گزر رہے تھے اس سرزمین بامبے میں مسلمانوں نے عظمت رسول کا جھنڈا گاڑا. سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3 صحابہ آئے, حضرت عثمان بن ابی العاص, مغیرہ بن ابی العاص, اور یہ 3 بھائی تھے, ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے. الحمدللہ وہ آئے تھے, صحابی تھے. آج لوگ کہتے ہیں اہل حدیث فتنہ ہے. میرے بھائیو ذرا بتاؤ, تمہاری پیدائش نہیں تھی لیکن بامبے کے سرزمین پر اللہ کے رسول کی عظمت بیان کرنے والے کون تھے؟ جب امام پیدا نہیں تھے تو اس وقت کون تھے؟ ہیں پھر تابعین کی آمد, وقت ہوتا تو بتاتا. تابعین کی آمد, یہاں تک کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کی آمد. اور سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں, بس 2 منٹ سب سے پہلے دوستو یاد رکھو, یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہمیشہ اہل حدیثوں نے عظمت رسول, عظمت صحابہ, توحید, اتباع سنت اور کتاب اللہ اور سنت رسول کی دعوت دی تھی. میں سمجھتا ہوں تقریباً 1140 سے لے کر کے 1162 ہجری تک, آج سے تقریباً 300 سال ہو رہے ہیں. ہمارا حق ہے ہم بیان کریں. ہمارے ہم وطن علامہ محمد فاخر زائر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ یہاں آتے تھے اور بامبے کے مسلمانوں کو حج میں جانے کے پہلے یہاں ٹھہرتے تھے اور حج کے واپسی میں ٹھہرتے تھے. اس سرزمین پر برابر انہوں نے عظمت رسول کا جھنڈا گاڑا اور دعوت دیا. ان کے جانے کے بعد پھر ذرا سن لو, تقریباً 1821 ہجری عیسوی کے اندر ہمارے ہم وطن, اسی لیے جو ساتھی پرتاپ گڑھ کے موجود ہیں, الہ آباد کے موجود ہیں, ان کے لیے بڑی خوشخبری کی چیز ہے کہ ان کا حق ہے کہ اس جماعت اہل حدیث کے لیے اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت, اپنا علم سارے قربان کر دیں. کیوں؟ دوسرا مرد مومن 1821 عیسوی میں جو یہاں آیا تھا وہ الہ آباد موائمہ کے رہنے والے علامہ سید عبداللہ جھاؤ میاں رحمت اللہ علیہ تھے, جنہوں نے 1821 میں بنگالی مسجد کے بنیاد رکھی اور یہاں رہ کر کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کیا. پھر اس کے بعد 1829 میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد اہل حدیث عالم, کتاب سنت کا دعوت دینے والا, توحید کا علمبردار محمد علی رامپوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے. پھر ان کے چلے جانے کے بعد سید عبداللہ لبریدہ رحمت اللہ علیہ آئے اور انہوں نے یہاں اسلام کا جھنڈا گاڑا اور توحید سے روشناس کرایا اور عظمت رسول کی دعوت دی. پھر اس کے بعد سید شہید سن 1300 کے اندر 1300 پر میاں شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آئے اور اس وقت بامبے کی مسلمانوں نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو آج تمہارے ساتھ نہیں کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں رہ کر کے کتاب و سنت کی دعوت دیا اور جانے کے بعد حج سے لوٹے تو مولانا رضوان اللہ اپنے شاگرد کو یہاں بھیجا اور انہوں نے رہ کر کے جماعت قائم کی. آج الحمدللہ ان اکابر کی برکت ہے کہ پورے بامبے میں کتنی مسجدیں ہو گئی؟ اللہ, ہاں پورے بامبے میں 150 مسجدیں ہیں اہل حدیث جماعت کی. انشاءاللہ یہ اس کی بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں اہل حدیث و تمہارے دور کا آغاز ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.